جہاں تک پولیٹکس کی بات ہے، میرا اپنا تجزیہ، میرا ایک اپنا معمولی طالب علمہ جو تجربہ ہے، طالب علمانہ تجربہ، میں وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی ہو یا جنتا دل، ٹوٹی ہوئی جنتا دل، بکھری ہوئی جنتا دل، سمٹی ہوئی جنتا دل، یا جنتا دل جو رہی ہو، اور بی جے پی، سی پی آئی ایم، سی پی ایم، چونکہ میں کلکتہ میں رہتا ہوں تو میں نے کمیونسٹ پارٹی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، یا ٹی ایم سی ہو، یا نتیش کمار صاحب کے جے ڈی یو ہو، جو نتیش جی، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نتیش جی، لالو جی میرے اچھے دوستوں میں سے ہیں، رہے ہیں، اور بات ابھی بھی ہوتی رہتی ہے۔ بنگال میں دیدی سے مراسم ہیں۔ میں ان سب حوالے کے بعد اب آپ سے ایک بالکل سچی بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں بہت قریب رہا ہوں ان لوگوں کے، یقین مانیے، اور بہت قریب رہ کر بہت قریب کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ساری پارٹیاں ہندوستان میں، ان کے جھنڈے الگ ہیں، ان کے نعرے الگ ہیں، ان پارٹیوں کے نام الگ ہیں، مگر ان کا مسلمانوں کے بارے میں ایجنڈا بالکل ایک ہے، بالکل ایک ہے۔ جو بی جے پی کی وہی کانگریس کی ہے، معاف کیجیے گا، معافی چاہتا ہوں، عرض کر رہا ہوں، بہت سو کی دکانوں پہ خطرہ پڑ جائے، میری ان باتوں سے بہت تکلیف ہوگی، لیکن مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ ایک ایجنڈا مشترکہ ہے تمام پارٹیوں میں کہ مسلمانوں کو داماد تو بنایا جا سکتا ہے، لیڈر نہیں بنایا جا سکتا، یہ بالکل طے ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس وقت رات ہے، اس پر تو شک کر لیجیے گا، لیکن یہ جو باتیں آپ کا بھائی عرض کر رہا ہے اس پہ کبھی شک نہ کیجیے گا۔ یا آپ کو داماد بنا سکتے ہیں، یا آپ کو منسٹر بنا سکتے ہیں، یا آپ کو ایم ایل ایم پی بنا سکتے ہیں، یا آپ کو کبھی لیڈر اور قوم کے قائد بننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہوگا کہ آپ جس پارٹی میں رہیں اس پارٹی کا مال اپنی قوم میں بیچیں، اور قوم کی باتوں کو اپنی پارٹی کے ہائی کمان تک کہنے کی اوقات ہندوستان میں اس وقت میری معلومات تک کسی مسلمان کے مائی کے لال کے پاس نہیں ہے۔ یہ بالکل ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا کام مسلم لیڈروں کا یہ ہوتا ہے کہ سال میں افطار پارٹی کے نام پر جو بھوکے پیاسے روزے دار رہیں، وہ آنے والے جو رکابی پکڑے ہوئے فقیروں کی طرح لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، جو باپ کے جنازے میں ٹوپی نہیں پہنتے، افطار میں ٹوپی پہن لیا کرتے ہیں، ایسے مکار روزے داروں کے لیے جو افطار کے بعد مغرب کی نماز کے لیے نہیں دوڑتے، لیڈر کے پیچھے پیچھے دوڑتے، ایسوں کی میزبانی مسلمان کریں۔ یہ پولیٹکس کا ترجمہ مسلمانوں کے لیے رہ گیا ہے۔ آپ کے ہمارے لیے ایجنڈے الگ ہوتے ہیں، کام تو دوسروں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اب ہم کریں کیا؟ یہ تو پرابلمس ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ ہم تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں، بولنے سے زیادہ ہم خاموش رہنا سیکھ لیں۔ ہم پولیٹیکل پارٹیوں کو جوائن تو کریں، لیکن بالکل ڈپلومیٹک انداز میں جوائن کریں، کہ میٹنگوں میں جائیں، فنکشن میں جائیں، الیکشن میں کیمپین کریں، لیکن بالکل سپریٹ رہ کر اپنے بزنس پہ دھیان دیں اور اپنے بزنس کو اسٹرانگ کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی اچھی عادت یہ ہے کہ مسلمان ایک وفادار قوم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس وفاداری کا غلط فائدہ یہ اٹھتا ہے کہ وہ جب پارٹی میں جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نافرمانی گویا کہ نعوذ باللہ خدا کی نافرمانی ہے، اور وہ اس قدر وفادار بن جاتے ہیں کہ اس پارٹی کی وفاداری کے چکر میں، معاف کیجیے گا، وہ اپنے رب کے باغی بن جاتے ہیں۔ وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کبھی کبھی بہت دور چلے جاتے ہیں، یہ بڑا نقصان دہ۔ اب آپ خاموش رہنا سیکھیں، واچ کرنا سیکھیں، پولیٹیکل پارٹیوں کو آبزرو کریں، ان کو چیک دیں۔ کہا بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ سوچیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کا ووٹ کدھر جائے گا، آپ کدھر کیا کام کریں گے۔ الیکشن سے پہلے آپ کیلکولیشن کیجئے، اس ملک کا کرسچن سڑکوں پہ نکل کے جلسہ کیوں نہیں کرتا، اس ملک کے عیسائی نکل کر بڑے بڑے جلوس کیوں نہیں نکالتے۔ سارے مسائل ہمارے ہی ہیں، دوسروں کوئی مسائل نہیں ہے، سارے پرابلمز ہمارے ہی ہیں۔ آخر ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے؟ اچھا، ہمارا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر نتیش جی کی پارٹی ہار گئی تو ہمیں تکلیف، لالو جی ہار گئے تو ہمیں تکلیف، دونوں کے جھگڑے ہو گئے تو ہمیں تکلیف، کانگریس ہار گئی ہمیں تکلیف، بی جے پی جیت گئی ہمیں تکلیف۔ ہم نے سارے درد کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ آخر ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ جو جیتے ہیں وہ ہمارے چچا نہیں، جو ہارے ہیں وہ ہمارے ماموں نہیں۔ یہ سیکھنا شروع کیجئے، اپنی ہمت رکھیے، اور ہمت رکھ کر کام یہ کیجئے